16ویں پارے سے ہم سنیں گے۔ 16ویں پارے کے آغاز میں سورۃ کہف کا کچھ حصہ ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ایک واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نشانی بیان فرمایا مجمع البحرین، یعنی دو سمندر جہاں پر ملیں گے وہ آپ کی ان سے ملاقات کی جگہ ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اس طرح کریں کہ ایک مچھلی کو بھون لیں، پکا لیں اور اپنے ساتھ رکھ لیں۔ جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے وہ آپ کی ملاقات کی جگہ، ایک نشانی بیان فرمایا۔ دو نشانیاں، ایک مجمع البحرین یعنی دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، اور دوسرا اس مچھلی کے زندہ ہونے کی جگہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے اور مجمع البحرین پر پہنچ گئے اور کچھ دیر وہاں قیام فرمایا، پھر ملاقات نہ ہو سکی تو آگے چل پڑے۔ اس دوران جو مچھلی تھی وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، لیکن خادم نے یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو نہ بتائی، یعنی وہ بھول گیا، اور اس طرح آپ کا سفر جاری رہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا ہوا تو خادم نے عرض کی وہ تو زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہی تو ہمارے ملنے کی جگہ تھی، آپ واپس تشریف لائے اور وہاں پر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ عرض کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ علم حاصل کروں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ آپ کی طبیعت کے مطابق آپ میرے ساتھ رہ کر باتوں پر صبر نہیں کر سکیں گے اور سوال کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں کوشش کروں گا کہ سوال نہ کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہماری شرط یہ ہے کہ آپ سوال نہیں کریں گے، کوئی بھی کام دیکھیں تو اس بارے میں سوال نہیں کریں گے، بلکہ جب اس کی وضاحت کا موقع آئے گا تو میں خود بیان کر دوں گا۔ بہرحال آپ دونوں حضرات چل پڑے۔ اچھا، یہاں پر اس خادم کا ذکر نہیں ملتا کہ وہ اس ملاقات میں ساتھ تھا یا نہیں، اور جو قرآن پاک نے لفظ استعمال فرمائے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو خادم تھا وہ واپس چلا گیا اور خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے رہ گئے اور وہ دونوں آپس میں آگے چل پڑے۔ تو بہرحال آگے چل کر آپ پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ ایک کشتی میں سوار ہوئے، کیونکہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانے کے لیے کشتی کا استعمال ہوتا تھا۔ اس کشتی والے نے آپ کو بٹھا لیا اور کرایہ بھی وصول نہیں کیا، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جب کشتی دوسرے کنارے پر پہنچی تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا، یعنی اس کا ایک پھٹا نکال دیا یا اس میں سوراخ کر دیا، تو اس سے وہ کشتی عیب دار ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو فرمایا کہ آپ نے تو یہ مناسب بات نہیں کی، ایک تو انہوں نے ہمیں سفر کروایا اور اپنی منزل تک پہنچایا اور پھر آپ نے اس کے اندر عیب ڈال دیے۔ تو آپ نے فرمایا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ شرط یاد آ گئی تو فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت، جو بات میں بھول گیا اس پر میری گرفت نہ فرمائیے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ پھر آپ دونوں چل پڑے اور ایک لڑکے کو دیکھا خضر علیہ السلام نے تو آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ تو آپ نے بغیر جرم کے ایک جان کو قتل کر دیا، جو کہ اچھی بات نہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے پھر اپنی شرط کو یاد دلوایا، کہا کہ اپنی تو شرط یہ ہے کہ آپ کوئی بات نہیں پوچھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آئندہ میں نہیں پوچھوں گا۔ چل پڑے پھر دوبارہ، اور چلتے چلتے آپ کو رات ہو گئی۔ ایک گاؤں میں آپ پہنچے اور وہاں آپ نے قیام فرمایا، کیونکہ ہوٹل وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے۔ ادھر نظام یہ ہوتا کہ جب مسافر کسی گاؤں میں پہنچتا تو گاؤں والے جو ہے ان مسافر کی خدمت کرتے، یعنی اس کو کھانا وغیرہ مہیا کرتے، رات بسر کرنے کے لیے قیام کی جگہ دیتے۔ عام طور پر لوگ مساجد میں، عبادت گاہوں میں رہا کرتے تھے۔ بہرحال یہ دونوں حضرات جب پہنچے تو گاؤں والوں نے آپ کو کھانا نہیں دیا، آپ کی ضیافت نہیں کی، مہمانی نہیں کی۔
خضر علیہ السلام نے وہاں ایک دیوار تھی، اس کو دیکھا کہ وہ گرنے والی ہے، تو آپ نے اس کو اپنے معجزے کے طور پر یعنی ہاتھ لگا کر سیدھا کر دیا۔ اب وہ دیوار درست ہو گئی، اور اس دیوار کو درست کرنے کی کوئی اجرت بھی آپ نے اس گاؤں والے سے وصول نہیں کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اگر آپ ان سے اجرت لے لیتے تو اچھی بات ہوتی، کیونکہ انہوں نے ہماری مہمانی تو کی نہیں، کیونکہ اگر مہمانی کرتے تو ہم ان کا کام کر دیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ باتوں پر صبر نہیں کر پائیں گے، تو لہٰذا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا ایک موقع ہے۔ اب میں آپ کو ان تینوں واقعات کی اصل حقیقت بتاتا ہوں۔ بہرحال جو سفینہ یعنی کشتی تھی تو وہ مسکینوں کی تھی، غریب آدمیوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ سمندر میں کام کرنا یعنی سواریوں والا کام کرنا یا مچھلیوں والا کام کرنا، سمندر میں کام کرتے تھے۔ تو میں نے اس کو عیبدار اس لیے کر دیا ہے کہ آگے سمندر میں دریا میں ایک بادشاہ نے ناکہ لگایا ہوا اور ایک حکم دیا تھا کہ جو بھی صحیح اور سالم کشتی ملے تو اس کو پکڑ لیا جائے۔ اس نے کیوں پکڑنا تھا؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے بیٹے کی شادی تھی اور بعد میں کسی اور تقریب کی وجہ سے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اس نے منتقل کرنا تھا، تو اس نے صحیح اور سالم کشتی کو پکڑنا تھا۔ جسے آج کے دور میں بھی یعنی یہ حکمرانوں کی پرانی عادت چلتی آ رہی ہے کہ جب بھی کوئی ہڑتال ہوتی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، پولیس والے گاڑیاں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو حکمران ہیں یہ مظلوم لوگوں پر، کم طاقت والوں پر اپنا رعب جماتے رہتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات پکڑ کر یہ اس وقت سے جاری ہے۔ تو بہرحال یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اس نے اچھی اور صحیح کشتیاں پکڑ لینی ہیں اور بقیہ کشتیاں چھوڑ دینی ہیں، جو عیبدار ہوگی اس کو وہ نہیں لیتا۔ تو میں نے اس لیے اس کو عیبدار کر دیا کہ آگے چل کر وہ بادشاہ جو ہے وہ اس کشتی کو پکڑے نہ، اور یہ اپنے گزر بسر کا ذریعہ بچا کر رکھے۔ بہرحال جو غلام تھا وہ غلام کے والد یعنی غلام لڑکے کو کہتے ہیں، اس لڑکے کے والدین جو تھے وہ مومن تھے، اور یہ لڑکا بڑا ہو کر کافر ہوتا اور اپنے والدین کو کافر کر دیتا۔ تو اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو خیرا منہ زکاۃ، بہتر چیز عطا کی۔ بہتر چیز کیا عطا کی اس کے والدین کو؟ فرمایا، مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کی جگہ اس کے والدین کو ایک لڑکی عطا فرمائی۔ ان کے لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی کی شادی ایک نبی سے ہوئی، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو پیدا فرمایا، ان کی نسل میں بہت سارے نبی پیدا ہوئے۔ تو اس لیے اس نبی نے حضرت خضر علیہ السلام نے وحی کے ذریعے اس بات کو جان لیا تھا کہ یہ شخص، یہ بچہ آگے چل کر کافر ہوگا اور اپنے والدین کو کافر کر دے۔ بہرحال اس کے علاوہ کسی بھی شخص کے لیے آئندہ کی بات پر یہ ایسا کرے گا اس کو سزا دینا یہ جائز نہیں ہوتا۔ یہ انبیاء کرام نے وحی کے ذریعے یقینی بات کو جان لیا، اس لیے انہوں نے اس پر عمل کیا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بظاہر ہمیں کوئی نقصان ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، تو اس میں بھی اللہ جل کی حکمتیں ہوتی، اور اللہ جل اس سے بہتر چیز ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح کہ یہاں فرمایا خیرا منہ زکاۃ، کہ ہم نے بہتری کے طور پر ان کو اس سے بہتر عطا فرما دیا، یعنی لڑکا جو تھا اس سے بہتر لڑکی عطا فرمائی، اور پھر اس کی نسل سے کافی سارے انبیاء کرام کو محفوظ فرمایا۔ پھر تیسرا واقعہ جو پیش آیا وہ فرمایا دیوار والا واقعہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں وہ دو یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپا ہوا تھا، اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا مال ظاہر ہو جاتا اور لوگ اس کو لے لیتے۔ تو میں نے اس کو چاہا کہ سیدھا کر دوں، درست کر دوں، تاکہ جب یہ لڑکے، یہ غلام، یہ یتیم بچے بڑے ہوں تو پھر اس وقت اپنے خزانے کو حاصل کر لیں۔ یہاں خضر علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے شہر میں اور بھی یتیم بچے ہوں، اوروں کا بھی کوئی مال ہو، لیکن اوروں کے مال کی حفاظت نہیں کی، ان یتیم بچوں کی حفاظت کیوں کی؟
قرآن پاک بیان فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس وجہ سے کہ اس کے والدین نیک تھے، تو لہذا معلوم ہوا کہ نیک والدین کا اثر اولادوں تک پہنچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک والدین کی وجہ سے اولادوں پر بھی رحم فرماتا ہے۔ اچھا، یہاں پر مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ یہ ابوہما یعنی اس کے والدین نیک تھے، والد سے مراد حقیقی والد نہیں ہے بلکہ ساتویں پشت کا ایک دادا تھا جو صالح تھا، اور اس کا اثر ساتویں پوتے تک گیا، اور جس کا حقیقی والد، کیونکہ دادے کو بھی ابو یعنی والد کہہ دیا جاتا ہے، تو اگر جس کا حقیقی والد اصل والد نیک ہوگا تو اس کی اولاد کو کس قدر برکتیں ملیں۔ بہرحال یہ ایک واقعہ کو مکمل فرمایا، پھر اسی صورت کہف کے اندر ایک اور واقعے کو ذکر فرمایا۔ حضرت ذوالقرنین، ذو عربی میں کہا جاتا ہے والا، جس طرح ہم کہتے ہیں دودھ والا، لکڑی والا، تو والے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ذو، اور قرنن سینگ کو کہتے ہیں، تو اسی سے دو سینگ والا، قرنین دو سینگوں والا، یہ ان کا ایک لقب تھا، یہ نام نہیں تھا۔ اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ نبی بھی نہیں تھے، یہ اللہ عز و جل کے نیک بندے تھے۔ اسی طرح دیگر حضرت یعقوب، حضرت لقمان علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی نبی نہیں تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے شخص آصف بن برقیہ وہ بھی نبی نہیں تھے۔ تو چند غیر نبیوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ان میں سے ایک ذوالقرنین کی ہے۔ ذوالقرنین کیوں کہا جاتا تھا؟ ان کا یہ نام نہیں تھا، لقب تھا۔ ذوالقرنین دو سینگوں والا اس وجہ سے کہا جاتا تھا، بعضوں نے کہا کہ اس دور میں بادشاہ کی ٹوپی یا اس کا جو تاج ہوتا تھا اس کے اوپر دو سینگوں کی طرح نشان بنے ہوتے تھے، اس لیے ان کو ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والا کہا جاتا۔ بعضوں نے کہا کہ اصل میں ان کو ذوالقرنین کہنے کی وجہ یہ ہے انہوں نے مشرق اور مغرب کو دیکھا تھا، یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے ان جگہوں کو دیکھا تھا، تو اس لیے گویا کہ انہوں نے دنیا کے دو کنارے دیکھے ہیں، ان کناروں کو سینگوں سے تشبیہ دی گئی اور کہا کہ ذوالقرنین۔ اور بعضوں نے کہا کہ اصل میں ایسا تھا کہ ان کے ماتھے پر دو ابھرے ہوئے نشان تھے، سینگوں کی طرح نظر آتے تھے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کا لقب دیا گیا۔ بہرحال یہ ایک عظیم صالح شخص تھے، اور حالانکہ بعض مفسرین کی رائے کے مطابق یہ نبی بھی تھے، لیکن اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے، اللہ عز و جل کے نیک بندے اور ایک بہت بڑے سلطنت کے بادشاہ تھے۔ فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، تو آپ فرما دیجئے میں عنقریب تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ تو پھر فرمایا کہ وہ جب مغرب میں پہنچے یعنی سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ سورج ایک گہری مٹی والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور وہاں ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتی اور اپنے آپ پر ظلم کرتی ہے۔ آپ نے ان کو اس سے ڈرایا اور ایمان اور عمل صالح کی تلقین فرمایا۔ پھر آپ فرمایا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جو لباس نہیں پہنتی، اور ان کے لیے سورج کا غروب ہو جانا یہی ستر ہوتا ہے، یعنی کپڑے ہوتے ہیں، اور وہ کپڑے نہیں پہنتی، بغیر لباس والی قوم رہتی ہے۔ اور یہیں پر اس قوم کو آپ نے تلقین فرمائی اور وہ ایمان لائے، تو انہوں نے عرض کی کہ اے بادشاہ، اے ذوالقرنین، یہاں ایک قوم ہے جو کہ کچھ عرصے بعد نکلتی ہے اور ہماری تمام فصلوں کو، بعض اوقات انسانوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، یعنی یاجوج اور ماجوج کے بارے میں انہوں نے عرض کی کہ آپ اس سے نجات کا کوئی حل ہمیں ارشاد فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے میں تمہاری مدد کروں گا اور تم میری مدد کرو۔ وہ یہ ہے کہ لوہے کی تختیاں لے آؤ، کوئلہ اور دیگر چیزیں لے آؤ، میں تمہارے لیے ان کی نجات سے ایک صورت بنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا، لوہے کی تختیوں کو اور دیگر سامان کو آگ لگا دی، اور اس سے ایک نئی دھات پیدا ہوئی جس کو آج کل سیسا کہا جاتا ہے۔ سیسے کے موجد یعنی سیسے کو ایجاد کرنے والے حضرت ذوالقرنین،
انہوں نے یاجوج اور ماجوج نکلنے جہاں سے وہ قوم نکلتی تھی وہاں یہ دیوار بنوا دی، اور آج بھی یہ قوم زندہ ہے۔ اور قرب قیامت اور علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب اللہ عز و جل چاہے گا تو یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل آئیں گے، اور اس طرح دنیا کے اندر ظاہر ہو جائیں گے آزمائش کے طور پر، اور یہ تمام فصلوں کو، تمام پانیوں کو ختم کر دیں، یہاں تک کہ معلوم یہ ہوگا کہ جہاں سے یہ گزریں گے سارا پانی پی جائیں گے، اور پچھلا گروہ جو آئے گا اس کا کیچڑ بھی کھا جائے گا۔ اس سے جو پچھلا گروہ آئے گا وہ یہ سمجھے گا کہ یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں، یعنی اس قدر یہ تباہی مچائیں گے۔ اور یہ علامات قیامت کے طور پر اللہ عز و جل نے اس کو قائم رکھا ہے، قرب قیامت میں یہ ظاہر کی جائے گی یہ قوم دوبارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔